آج ظہور بھرے جامع نعمت گبرولی سہارنپور میں ایک خوبصورت محفل منعقد ہونے جا رہی ہے، جس میں سہارنپور و اطراف سے علم و کتاب ورڈ سے گروپ کے مؤسس اراکین، منتخب اہل علم اور فکرمند شخصیات جمع ہوں گی۔ دل تو چاہتا ہے کہ ہمیں بھی پر لگ جائیں اور اس بابرکت محفل میں پہنچ جائیں، لیکن ہوائیں اس طرف چل رہی ہیں جس طرف کشتیوں کو چلنا نہیں ہے۔ حالات ایسے نہیں کہ جانے کے بعد اپنے مستقبل پر واپسی آسان ہو۔ اس محفل کو مولانا ڈاکٹر عبدالمالک مغیثی صاحب ناظم جامعہ رحمت نے سجایا ہے، جن کے عظیم والد ماجد دور حاضر کے بقیت الاسلاف شخصیات میں شمار ہوتے ہیں اور امت پر تادیر سرپرست قائم رکھنے کے لیے ملت اسلام ہندیہ دست بدعا رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہماری ملاقات چند ساعتوں کی بھی نہیں ہے، لیکن ان کی اعلیٰ ظرفی اور اپنائیت نے دل کو آپ کا گرویدہ بنا دیا ہے۔ امت کو آپ سے بہت کام لینا ہے، تائید خداوندی آپ کے ساتھ رہے، آمین۔ یہ تقریب بنیادی طور پر علم و کتاب ورڈ سے گروپ کے 4 سال کامیابی سے گزرنے پر بطور شکرانہ منعقد کی جا رہی ہے، جس میں گزشتہ سال علم و کتاب گروپ سے وابستہ نادیدہ محبین سے بالمشافہ ملاقات کے لیے عزیزم مولوی عبدالمعیز منیری اور گروپ کے آگے نام لکھا ہے بندے کا کی رفاقت میں وہ سفر پر قلم بند ہوئے افکار پریشاں پر کتاب کا رسم جرابی ہے، جس کی اشاعت میں اس محفل کے میزبان مکرم نے اپنی محبتوں کے پھول نشاور کیے ہیں اور اس کی اشاعت کی کفالت کی ہے۔ محبت و اخلاص بھرے ان رویوں کا بدل اس دنیا میں دینا تو ممکن نہیں، ہم تو صرف دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ علم و کتاب گروپ کوئی ایسا بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی پیٹھ تھپتھپائی جائے یا اس کے شروع کرنے والوں کی جھولی میں ساری شاباشیاں ڈال دی جائیں۔ اس کی کامیابیوں کا کریڈٹ تو دراصل گروپ ممبران کو جاتا ہے۔ اگر ان کا صبر، تعمیری رویہ اور فعال شرکت نہ ہوتی تو یہ گروپ بھی دوسرے سوشل میڈیا کے دوسرے وسائل کی طرح وقت کی ضیاع کا سبب بن جاتا اور لاکھوں کروڑوں گروپوں کے ریلے میں بہہ جاتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں بعض اہل علم شریک ہوئے جو ٹھنڈے دل سے چاہتے تھے کہ واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے اس میڈیم کو کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کریں۔ اگر اس کے ذریعے شہرت ملتی ہو یا تعارف کا میدان وسیع ہوتا ہو تو فبیہا، لیکن سوشل میڈیا کے دوسرے گروہوں کی طرح اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے اسے استعمال کرنے میں احتیاط برتی جائے۔ اب اچھا اور معیاری کام تو ہوگا تو شہرت اور ناموری خود بخود قدموں پر آ گرے گی۔ اپنے لوگوں کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت علم دیا ہے، وہ اتنے کم عقل تو نہیں کہ ان کے لیے جب کوئی اپنا وقت دے رہا ہو، اپنی صلاحیتیں نشاور کر رہا ہو تو اس کی قدر و قیمت نہ پہچانے۔ اس گروپ نے بتا دیا ہے کہ شہرت و ناموری کو مانگنے اور اس کے لیے اوشے ہتھ کنڈوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اخلاص، دل سوزی اور صحیح ڈھنگ سے محنت ہو تو نہ صرف یہ ملتی ہے بلکہ یہ پائیدار بھی رہتی ہے اور ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے۔ علم و کتاب جب شروع کیا گیا تھا تو اس میں چند باتوں کا خیال رکھا گیا تھا۔ ایک عالم دین کا اصل منصب دعوت دین اور اصلاح معاشرہ ہے۔ اس کے لیے زبان بیان اور تحریر پر قدرت سونے پر سہاگے کا کام دیتی ہے۔ ایک عالم دین کو اپنی بات مخاطب تک پہنچانے کے لیے ایسی زبان بولنے یا لکھنے پر قدرت ہونی چاہیے جو سادہ اور سلیس ہو، یا پر اثر ہو، آسانی سے دل میں اتر جائے۔ زبان کو مزید سمجھانے کی ضرورت پیش نہ آئے، چونکہ عربی یا اردو دنیا کی زبانوں کا مواد زیادہ تر سماعی ہوا کرتا ہے، لہذا درست زبان و بیان کانوں تک پہنچنے کے لیے ایسا صوتی مواد فراہم کیا جاتا رہے جنہیں 5-10 منٹ میں سنا جا سکے اور اسے آئندہ پر ٹالنے کی ضرورت پیش نہ ہو۔ گروپوں اور چینلوں کی بہتات میں یہ گروپ مزید ایک کا اضافہ ثابت نہ ہو، بلکہ اس میں ایسا علمی و ادبی مواد پیش کیا جائے جو دوسری جگہ میسر نہ ہو، اور یہ مفید اور دلچسپ مواد اس گروپ کے توسط سے دوسروں تک پہنچے۔ اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ عدم برداشت اور اختلاف رائے کو آپ سے دوری کا سبب بنانا ہے، لہذا کوشش کی جائے کہ اختلاف رائے کو حد پار کرنے سے روکا جائے اور احساس اور حساس مسائل سے ممکنہ طور پر دوری اختیار کی جائے۔ گروپ کو اہل علم اور پڑھے لکھے دانشوروں تک محدود رکھا جائے، لہذا ان کے معیار کو دیکھ کر عام مذہبی و دینی مسائل
تعلیم کے دوران طلبہ کی نظروں سے گزرتے ہیں یا جن سے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ان سے گروپ کو مزید بوجھل نہ بنایا جائے۔ مطالعہ کتب سے عدم دلچسپی اس وقت ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ کتابوں سے جوڑنا صاحب علم کا فرض منصبی ہے، لہذا گروپ میں ایسے مضامین پوسٹ ہوتے رہیں جو دلچسپ ہوں اور آئندہ پر ٹالے بغیر ایک ہی نشست میں پڑھے بھی جا سکیں، تاکہ اعلیٰ اور معیاری مصنفین اور ان کی کتابوں سے ربط و تعلق باقی رہے۔ اس وقت اعلیٰ اور دقیق درسیات پڑھانے والے اساتذہ کا کال کرتا جا رہا ہے۔ مشکل علمی اور لغوی مسائل اور عبارتوں کے حل میں گروپ میں موجود اکابر سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ ان مقاصد کے حصول میں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق اور احباب کی دلچسپی اور محنت سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح دلوں کو جوڑے رکھے اور مزید خیر کی راہیں کھول دے۔ علم و کتاب واٹ سے گروپ نے جو شمع جلائی ہے، اس سے مزید شمع جلتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چھوٹی موٹی کوششوں کو قبولیت سے نوازے اور اس کی افادیت کے دائرے کو آفاقی بنائے۔ اس یادگار موقع پر اس محفل کے میزبان، منتظمین، شرکاء اور جمیع ممبران کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ واللہ ولی التوفیق۔ نیازمند عبدالمتین مریدی، دبئی۔ یہ حضرت مولانا کا پیغام تھا۔ اب اس کے بعد تاثرات کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تاثرات ہمارے یوٹیوب چینل بھٹکل ٹی وی کے ناظرین، دائیں طرف گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کرنا اور لائک کے بٹن پر کلک کر کے اسے پسند کرنا نہ بھولیں۔ bhatkaltv.com کے پروگراموں کو پلے لسٹ کے تحت تقسیم کیا گیا ہے، جس میں تقاریر، حمد و نعت، اردو کلام، طنز و مزاح اور مشاہدات اور انٹرویوز وغیرہ شامل ہیں۔ اردو آڈیوز اور ویڈیوز کی جامع ترین موبائل ایپ اردو آڈیو گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور پر دستیاب ہے۔ یہ ایپ سفر و حضر میں آپ کی بہترین ساتھی بن سکتی ہے۔ اسے انسٹال کر کے urduaudio.com کے جملہ آڈیوز اور ویڈیوز سے مستفید ہوں اور اس سے دوست احباب کو متعارف کرائیں۔